पे एक हमारी एम्बेसी के अंदर जो एक प्रोग्राम था उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उसके बाद मेरी क्योंकि कभी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत कम होती थी, कभी किसी ऐसे मौके पे, क्योंकि आपके इल्म में है कि उन दिनों मैं वज़ीर आज़म की मुआवनत बतौर मुआवन खसूसी बराए दफ़ाई अमूर भी करता था और ख्वाहिशा वज़ीर थे उसके वज़ारत दिफा के। तो मेरी उनसे एक जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली कुछ बातें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डिनाई कर दिया है, जिससे एक बड़ी अच्छी फ़िज़ा बन गई है और मेरिट इंश्योर होगा और बात सीधी होगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली मैं एक एक्सटेंशन अंडर दो सर्कमस्टेंसेस जब पिछली गवर्नमेंट ने दी, तो अब मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं और मैं मज़ीद किसी ऐसी बात करूं और मेरा आई हैड माई टाइम एंड और बल्कि आई कैन कोट हिज वर्ड्स। उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मुझे उनके लफ्ज़ एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज थे वो याद हैं। उन्होंने कहा कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। उसके बाद फिर एक ख़ाज साहब को, ख़ाज आसिफ, क्योंकि एक बड़े ज़ीरक आदमी हैं, तो मेरा ख्याल वो जो गुफ्तगू मैंने सुनी उसके कॉन्टेक्स्ट में एक शायद उनके हाफ़ज़े में बात नहीं रह गई, लेकिन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपके मीडिया के बहुत सारे पर्सनल थे वहाँ पे, और मुझे वो सवाल जवाब भी याद हैं जिनमें मीर साहब भी वहाँ पर थे, मोहम्मद मालिक भी थे और काफ़ी दोस्त थे। और एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने बड़ा फ्रैंकली कहा कि कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन ना मेरा मतमे नज़र है, ना मैं मांग रहा हूँ। लेकिन उन दिनों क्योंकि हालात ऐसे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातचीत जो थी वो आपके सामने थी। इमरान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, उनके कुछ डिज़ाइंस थे कि उन्होंने इस प्रोसेस को रोकना है, उसके लिए कुछ वो उनकी अपनी बातचीत सामने भी आती थी। वो काफ़ी वोकल थे इसके बारे में। उनके 3-4 इंसिडेंट्स थे जिस पे वो बात कर रहे थे। और एंड यू ऑल रिमेंबर दैट कि 29 नवंबर को जब उनकी रिटायरमेंट थी और नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट थी, तो पिंडी में GHQ के दीवारों के बाहर एक धरना भी जाके बैठा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दैट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं हो सकता कि एक ऐसा आदमी जिसने वो नाम भेजने हैं, अगर उनकी कोई बदनीति होती या उनकी कोई ऐसी बात होती जिसमें वो अपनी कोई चॉइस डिक्टेट कर रहे होते, तो उसमें शायद उनके पास मेरी समझ के मुताबिक और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और मेरी कुछ बातचीत के मुताबिक भी कुछ उनके पास ऑप्शंस थे। अगर वो कोई इल मोटिव प्ले करना चाहते, मेरिट को इंश्योर ना करना चाहते और गवर्नमेंट की इस पावर को कहीं सर्कमवेंट करना चाहते। ये मैं ख़ाज साहब की इस बात के साथ, क्योंकि आपने जिक्र किया, सवाल किया, और मैं फ्रॉम सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन मम ऑन दिस, मैं कभी इस पर बात नहीं करता। अगर मुझसे कोई पूछे भी तो मैं कह देता हूँ कि आई डोंट वांट टू टॉक ऑन इट। उसकी वजह यह है कि मेरा कभी उनके साथ कोई सियासी लेन देन या सियासी बातचीत नहीं थी। कभी मेरा उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें कभी हमने उनसे कोई सियासी, एक मेरी उनसे ज़ाती याद अल्लाह दोस्ती न्याज़मंदी का एक तल्लुक़ था, जो कल भी था, जो आज भी है। और मैं अपने हदूद क़यूद को जानने वाला आदमी हूँ। मैंने कभी अपनी उस पोजीशन से ओवर स्टेप नहीं किया, मैं कभी उनसे सियासी बात करता भी नहीं था। तो ये उन हालात की बात है जिन दिनों में मैं बतौर मुआवन खसूसी बराए दफ़ाई अमूर, और मैंने ख़ुद ऑप्ट करके लिया कि ख़ाजा आसिफ एक बड़े अच्छे वज़ीर हैं, तो उनके साथ काम करना एक अप्रेंटिसशिप होगी, अच्छी बात है उनके साथ करनी। लेकिन पुटिंग द राइट पर्सपेक्टिव, कॉन्टेक्स्ट को दुरुस्त करना लाजिम है कि उस वक़्त, क्योंकि ये 3 पब्लिक पॉइंट्स थे जहाँ पर NDU में, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बातचीत में, वो जो एम्बेसी के अंदर थी वहाँ पर इतना कैटेगोरिकली जनरल बाजवा सेड कि नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन। और उनकी पोजीशन थी कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मेरे पीछे एक लाइन है जिनका मेरिट बनता है और गवर्नमेंट की ये प्रेरोगेटिव है, वो किसको करते हैं। हाँ, उनकी पसंद नापसंद ज़रूर हो सकती होगी जिसका वो इजहार कर देते होंगे कहीं, जिसका जिक्र ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि कौन कैसे बात होगी, किस तरह से होगी। लेकिन ये हक वो तस्लीम हर हाल में उनको पता था कि ये हुकूमत का, क्योंकि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन थी। प्राइम मिनिस्टर पिक्ड हिम अप फ्रॉम नंबर 4 एंड अपॉइंटेड हिम देयर। लेकिन ये जो इस अपॉइंटमेंट के मामले में एक ब्रॉडर प्रिंसिपल तय हुआ, वो ये तय हुआ कि सीनियरिटी शुड बी गिवन द ड्यू, उसका मिलना चाहिए। और जो मौजूदा चीफ़ हैं, सीनियर मोस्ट थे, बड़े एलिजिबल हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हर एतबार से उस मेरिट की स्क्रूटनी फिटनेस को पूरा करती थी। ये सर्व्ड एज हेड ऑफ द डिफरेंट एजेंसीज, बड़ी उनकी
امپیکیبل ان کی سروس ہے تھرو آؤٹ، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ان حالات میں کچھ بات چیت ہو جانا، خواجہ صاحب کی بات چیت وہ ٹی وی ٹاک شوز پر اس طریقے سے شاید کل آ گئی کیونکہ ان کا کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، نہیں تو اٹ واز اے پبلک پوزیشن دیٹ ہی نیور وانٹیڈ اٹ. اور یہ بات کیونکہ میں جب لندن جاتا تھا میاں صاحب کی شفقت تھی، میں جب ان سے وقت مانگتا تھا ملتا تھا، تو یہ بات جنرل باجوہ کے بھی علم میں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ دے آل نو اٹ کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے وزا وز ٹو دیز پوری صورتحال میں، جس کا ذکر وہ وہاں پہ کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ووٹ آف ایکسٹینشن تھا جب دیا گیا تو اس میں بڑی بیسک کامن سینس پریویل کرتی ہے. دیکھیں آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی، میٹر کورٹ میں چلا جاتا ہے. اب کورٹ کہتی ہے کہ نہیں دیکھیں ہم یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں اور آپ اس کو پارلیمان میں لے جائیں. اب پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے بات، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر ہو، یعنی اے پولیٹیکل پارٹی، میری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ نہ کرے، اور جو میجورٹی پارٹی ہے ان اینی کیس میجورٹی پارٹی کے دیے گئے ووٹ سے ہو تو جانا ہے. اب اگر وہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے میجورٹی پارٹی کے ووٹ سے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوگا؟ یہ ریئل پولیٹک کی بنیادی باتوں سے ذرا بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسمین لائک ایکٹ تھا میاں نواز شریف کا اس وقت جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ، یا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ جو ووٹ دینا ہے، یہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر پاکستان کی آرمی چیف کا ووٹ پولرائزڈ نہیں ہو سکتا. دا ہول نیشن ووٹڈ فار اٹ، وی ووٹڈ، پیپلز پارٹی ووٹڈ، دا پی ٹی آئی ووٹڈ. اس کی بنیادی وجہ جو اس کے پیچھے کار فرما تھی کہ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر نہیں ہو سکتا. جنرل باجوہ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو پبلک ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت بھی کوئی ایکسٹینشن والی ایسی بات نہیں کروں گا. خواجہ اعظم جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اور جو فوج کی سابق قیادت تھی وہ اس کو جان بوجھ کر مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی ایک بندہ تو اگر یا تو خواجہ اعظم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر سسٹم کی طرف سے کوئی جھوٹ آ رہا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھے اور وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. دیکھیں ملک صاحب ایسا تھوڑا سا اسی سوال ہی یہ بنتا ہے، فارمر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ براس جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک جنرل ریسیپشن بن رہا ہے اس وقت کہ موجودہ پی ایم ایل این کی ٹاپ براس خاموش ہے. میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، میاں صاحب خاموش ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشری تھے، اور جو فارمر ملٹری ٹاپ براس ہے اس کو انڈر فائر لایا جا رہا ہے اس وقت. نہیں دیکھیں میں بنیادی طور پہ آپ کی اور ملک صاحب کی دونوں باتوں کو، خالد صاحب اپنی بات چیت میں کچھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ملاقاتوں میں ہوئی بات چیت کا کچھ حصہ بیان فرما رہے ہیں. اب اگر آپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اس میں سے آپ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، پہلے میں نے بڑا اوفینڈ ہوا میں اس بات پہ کہ جب خالد صاحب کا میں نے انٹرویو سنا تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ریکروٹ کیا ہوا، تو انیشلی میں سمجھا شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ریکروٹ ہوں. تو میں آئی جسٹ گاٹ ویری جٹری اباؤٹ اٹ کہ خالد صاحب نے بڑی، لیکن وہ میرے پاس وہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ریکروٹ کون ہوگا. اب خالد صاحب بتا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے اس کا نام بھی پتہ ہے، طلعت کے پروگرام میں انہوں نے اس کو زیادہ ایلیبریٹ کر دیا. تو سو میننگ بائی ہوئی بات چیت میں سے نکلے نتائج اور کیے کام، اصل چیز یہ دیکھنی. اب اس کے پیچھے کانسپریسیز کیا ہو سکتی ہیں، کیا تھیوریز ہو سکتی ہیں، لیٹس بی ویری آنیسٹ جج آف دا سچویشن. جو لسٹ آئی میرٹ پہ جو ایٹ ابو 5 نیمز تھے وہ 5 نام آئے، ان میں سے جو سینئر موسٹ تھا گورنمنٹ نے تعینات کر دیا. مختصر بات یہ. اب میرا صرف یہ ماننا ہے دیکھیں کہ کچھ چیزیں لیٹ سے جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ میٹ دی پریس کا جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، ون پبلک اوکیزن. خواجہ صاحب شوڈ کیپ دیٹ ان کاؤنٹ. اب خواجہ صاحب کے پاس کچھ بات چیت ایسی ہے جس کے ہم پریوی نہیں ہیں لیٹ سے، لیکن اس کے کانسیکوینس کے طور پہ یہ ساری بات کہ کسی کی اس وقت خواہش کیا تھی، میری خواہش کیا تھی، آپ کی خواہش کیا تھی، عمران کیسے سوچ رہے تھے، گورنمنٹ کیسے سوچ رہی تھی، اتنی امپورٹنٹ یہ اپوائنٹمنٹس اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا پورا نقشہ بدلتی ہیں. دیکھتے آپ جانتے ہیں اس بات کو. سو میں اس بات پر زیادہ آئی وڈ جسٹ ہولڈ اٹ ہیئر کہ کچھ ایسی چیزیں جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیزیں پبلک ہوئی ہوں، جن بات پر ایک پوزیشن پہلے کلیئر آ چکی ہو اور اس پہ
آپ خود ووکلی یہ اچھا میں کیسے یہ کنسیو کروں کہ ان دا مارننگ جینٹل مین ہو از دی آرمی چیف دیٹ ڈے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف 2-3 مہینے بعد ان کی جگہ نیا آ جانا ہے اور وہ جولائی اور سپتمبر میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کھڑے ہو کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پٹنگ مائی سیلف دیر ٹو بی مور، میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اسی طرح این ڈی یو ایک ان کا اپنا ادارہ ہے اور سارے پاکستان کی میڈیا کو بٹھا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں اور میرے بعد آنے والے لوگ ہیں. اب اس کے ارد گرد جو سیاسی ماحول ہے آپ اس کی آپ صورتحال کو بھی سامنے رکھیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اسی سیاسی ماحول کی کلمینیشن 9 مئی پر جا کر ختم ہوئی. اب اس کے درمیان ایک عرصہ ہے، وہ کلمینیشن کیا تھی، کیسے تھی، دس از اے ویری سیریس کنسرن. اس پر میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ٹریویل بات ہے کہ اس ٹائم کے اپوائنٹمنٹ پہ میاں نواز شریف کا فرام ڈے 1 پرسپیکٹو کلیئر تھا کہ سینئر موسٹ، ان کے تجربے میں ان سے زیادہ اپوائنٹمنٹس پاکستان میں پرائم منسٹر کسی اور پرائم منسٹر نے نہیں کی. تو دس واز ہز پوائنٹ کہ اب جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو کسی صورت انڈرمائن نہیں ہونا چاہیے. اینڈ فار دیٹ سینیورٹی وہ وہاں پر تھے. تو اس میں اگر جنرل باجوہ خود یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو میرا خیال خالد صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا کانٹیکسٹ غالباً کچھ اور ہوگا، لیکن بات چیت یہاں پر. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ چیز بتا دیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی نے مینوپولیٹ کرنے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کچھ کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جنرل فیاض اور جنرل باجوہ نے؟ نہیں دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ میں کچھ پبلک ہوئی باتوں کے اکاؤنٹ سے کچھ انفر کر سکتا ہوں. پبلک ہوئی بات میں یہ بات پبلک ہوئی جب جنرل فیض ڈی جی آئے تھے اور اس وقت یہ عمران خان صاحب کی ان کی بطور کور کمانڈر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو یہ ایک پینل آف نیمز ڈی جی آئی کے لیے آنے کی بات کی بحث چلی جو پبلک ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوا کہ 3 نام آئے یا 2 نام آئے. تو وہ پریروگیٹو اس وقت کیونکہ آرمی چیف کا تھا کہ وہ کس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں، پرائم منسٹر کا پریروگیٹو تھا کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ بحث چلتی رہی، یہ بحث پبلک ہوئی. ہم اس کے پریوی نہیں، ہم اس وقت نہ گورنمنٹ تھے، نہ ہم سنتے تھے، اخبار میں پڑھتے تھے، ٹی وی پہ سنتے تھے. تو غالباً شاید اس وقت کا ریفرنس خالد صاحب دے رہے ہیں، اس ٹائم کا ریفرنس دے رہے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں پریسائزلی بٹوین جولائی، اینڈ جولائی، سپتمبر، اکتوبر اور نومبر کی. اور وہ بھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آج آپ سے اتنی بات کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو سینوں میں کچھ راز دفن ہے وہ وی اوٹ ٹو دا پبلک، وہ میرا خیال ہے بڑے مناسب ہیں کہ وہ ایسے رہے. تھینک یو. شکریہ.